قرآن مجید کا موضوع چونکہ انسان ہے. The subject matter of Quran is human being. Every book has a subject. There is a book about science, it has details about science. ہر کتاب کا کوئی موضوع ہوتا ہے. کوئی انگریزی کی کتاب ہے, کوئی سائنس کی, کوئی حساب کتاب کی, کوئی اور جتنے علوم ہیں, تو اس کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ کس سبجیکٹ پر ہے یہ کتاب, اس کا بنیادی مرکز کیا ہے. تو قرآن بھی اللہ جل مجدہ نے ایک کتاب بنا کے اس کو بھیجا, اور اس کا بھی ایک موضوع, ایک بنیادی مرکز ہے. کوئی آپ سے پوچھے بھی آپ مسلمان ہیں, قرآن مجید سنتے ہیں, قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے, قرآن کا سبجیکٹ کیا, وہ کس موضوع پر کتاب ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو شرمندگی ہے. تو جیسے میں نے عرض کی کہ قرآن مجید کا موضوع وہ انسان ہے, کہ اس میں ہر آیت جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے متعلق ہی ہے. اگر آخرت کا ذکر ہے تو وہ بھی انسان کے لیے, اللہ جل مجدہ کا ذکر ہے تو وہ بھی انسان کے نفع کے لیے, کوئی طلاق فقہ کے مسائل ہیں تو وہ بھی انسان کے لیے. مثلا اس کی ہر صورت, ہر آیت اس کا انسان کے ساتھ تعلق, اس کا سبجیکٹ موضوع انسان ہے. اسی لیے جب اس کا موضوع, اس کا سبجیکٹ اینڈ ٹاپک از ہیومن بینگ, therefore in the Surah Al-Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned different categories of human beings. یہاں میں بیان کیا ہے جس میں کچھ کیٹیگری میں نے آپ کو کل بھی بیان کی تھی کہ کچھ لوگ تو غلط دعالین والے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں رستے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں. غلط دعالین والے وہ لوگ ہیں کہ جو عمل کر رہے ہیں اور لیکن ان کو راہ نہیں مل رہی ہے, وہ راہ غلط پہ چڑھ گئے ہیں, سفر ضرور کر رہے ہیں. جیسے ایک بندے نے اگر جانا گلاسکو ہو تو وہ لندن جانے والے موٹر وے پہ چلے اور اس پہ چڑھتا جائے اسپیڈ کے ساتھ, تو عمل تو وہ کر رہا ہے, سفر تو وہ کر رہا ہے, لیکن وہ راہ گم کر گیا, وہ غلط سمت جو ہے وہ چل رہا ہے. کچھ لوگ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں میں سے مت بنو, وہ دعا بھی کرو کہ ایسے لوگوں سے اللہ پاک آپ کو بچائے. کہ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ عمل علم کے بغیر جو ہے وہ نفع نہیں دیتا, بعض دفعہ وہ زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. علم اسی لیے جو ہے اس کو فرض قرار دیا. پچھلے زمانوں کی ایک بات ہے, قصہ لکھا علم کی فضیلت ہے کہ دو بھائی تھے, تو ایک بھائی جو ہے اس کو عبادت کا بہت زیادہ شوق, عمل کا شوق ہے بہت, اور ایک جو ہے اس کو علم کا جو ہے وہ شوق تھا. تو جو عبادت والا ہے وہ بھی اپنی عبادت کرنے نکل گیا, کہ جہاں جنگلوں میں, غاروں میں پرانے زمانے میں لوگ رہبانیت اختیار کرتے تھے, وہ اپنی عبادت عمل کرتا رہا, علم نہیں حاصل کیا. دوسرا جو ہے وہ علم حاصل کرنے نکل گیا. جب وہ واپس آئے 5-7 سال بعد جب بھی ملے, تو پہلے بھائی علم والا واپس آ گیا, وہ عالم بن گیا, یا اس کو علم حاصل تھا ضروری. دوسرا بھی آ گیا, وہ اپنا مجاہدہ عبادت کرتا رہا. تو علم والے نے پوچھا اس بھائی سے کہ جو عبادت کر کے آیا 5-7 سال جنگلوں میں, بیابانوں میں, کہ یہ تمہارے گلے میں ہڈیوں کا ہار نظر آ رہا ہے, یہ ہار, ہڈیوں کا ہار تم نے کیوں گلے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا اصل میں جس غار میں عبادت کرتا تھا اللہ پاک کی, تو اس غار میں کبھی کبھار چوہے آ جاتے, تو وہ
کبھی مٹی ادھر سے کھرچتے، کبھی ادھر سے مجھے ڈسٹرب کرتے، میری عبادت میں خلل اندازی ہوتی، تو مجھے غصہ آیا، میں نے ان کو مار دیا 2-4 چیزوں کو۔ لیکن تب مجھے یہ خیال آیا کہ بھئی یہ تو میرے اللہ پاک کی مخلوق ہے، میں نے ان کو مار دیا تو یہ اچھی بات نہیں، اب مجھے اللہ کا قرب شاید نہ ملے، تو میں نے اس کے کفارے کے طور پر ان کی ہڈیوں، جسم تو ان کا ختم ہو گیا، ان کی ہڈیوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا تھا کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں اللہ پاک سے توبہ طائب کرتا ہوں۔ تو وہ علم والے بھائی نے کہا کہ اللہ کے بندے کہ بھئی اس سے تو عبادت ہی بندے کی مقبول نہیں ہوتی، ایسی چیزیں بندہ جسم کے ساتھ جو ہے مردار چیزیں رکھ کے جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے، تو پہلے تو آپ نے اس کو جتنی عبادت کی چوہوں کو گلے میں ڈال کے وہ بھی کپڑے بھی جسم بھی خراب، اور اب جب ان کی ہڈیاں رہ گئی پھر یہ بھی اچھی بات نہیں۔ یہ مثال ہے، دیکھیے مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو عمل کا شوق ہوتا ہے اور وہ علم جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے، تو علم جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو ولدعالین میں ان لوگ تمام لوگوں کا ذکر ہے کہ جو راہ گم کر گئے، جو علم نہ حاصل کیا یا علم حاصل کیا تو غلط لوگوں سے حاصل کر لیا، وہ بھی گمراہ ہوئے، ایسے بھی بہت سارے۔ اللہ پاک قرآن میں من اضل اللہ علی علم، کئی لوگ علم کے باوجود جاہل ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ بہت ساری جہالتیں وہ علم کی ابائیں لے کر پھرتی چلتی ہیں لوگوں کے سامنے، وہ غلط لوگوں سے، مثلا جیسے آج کل لوگ اسلام سیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، پتہ ہی نہیں کون پڑھا رہا ہے، کوئی نہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کافروں سے اسلام پڑھ رہے ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں، نہ ان کا سنت پر عمل ہے۔ وہ جب آپ ایسا علم پڑھائیں گے، یہی لوگ جب وہ پروفیسر اور ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں اور پھر نئے نئے شگوفے چھوڑتے ہیں، کوئی کہے گا سنت ضروری نہیں، کوئی کہے گا پردہ ضروری نہیں، کوئی کہے گا وضو ضروری نہیں، کوئی کہے گا شراب جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے بیچنا، کوئی کہے گا سودی نظام۔ یہ سارے وہی لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں کہ جو خود بھی ہدایت پر نہیں، ایک بھی عالم میں نہیں جو مدرسوں سے فارغ ہوئے ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں نہیں سنی، کیونکہ ان کا ایک پورا ایک لنک ہوتا ہے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، نسل در نسل، عالم بعمل یعنی کے مطابق، تو ان کو صحیح علم اور صحیح سمجھ جو ہے تو گمراہی سے بچنے کے لیے اس لیے ہم کیوں ائمہ کے پیچھے چلتے ہیں، اماموں کے پیچھے چلتے ہیں، گمراہی سے بچنے کے لیے، ورنہ قرآن حدیث تو سب کو سب سامنے ہے، وہ انٹرنیٹ پہ بھی ہے، سی ڈی پہ بھی ہے، لیکن جو امام جو تھے کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا، سمجھ سیکھی، ان کو جو سمجھ آئی وہ ہمیں کبھی بھی نہیں آ سکتی، قیامت تک بھی نہیں آ سکتا، وہ سمجھ ان کو آئی۔ تو اس لیے جو ہے یہ تو ہمارے لوگ آسانی سے کہیں ولدعالین جو ہے اس سے عیسائی مراد، ہاں ہے وہ، لیکن اب آپ دیکھیں آپ تو نہیں عیسائی، آپ کے لیے گمراہی کے کون سے موقع ہوتے ہیں؟ آپ کے یہ ہے کہ بھئی خدا کے بغیر عمل کرتے رہے، شیخ کے بغیر، مرشد کے بغیر وہ اپنا تزکیہ کرتے رہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا عام طور پر۔ اللہ پاک کی سنت بھی یہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ والے جبرائیل علیہ السلام بیٹے جو ہے آئٹیں دے کے وہ آتے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک حضرت خضر کے پاس بھیج رہے ہیں، کس لیے؟ کوئی فائدہ ہے تو بھیج رہے ہیں، اور اس لیے جو ہے ہر طبقے میں دیکھیں مرشد شیخ ضروری ہے، جو یہاں تک کہ جو آپ کھانا بنانے کا طریقہ، جب تک وہ شیخ کھانا بنانے والا جو خود کہتا ہے جو شیخ ہے وہ اس کے ساتھ نہیں چلے گا، آپ کو کھانا بنانا نہیں آئے گا۔ جب تک آپ ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے صحیح ڈرائیونگ نہیں آئے گی، اگر خود سیکھی ہوئی ہے تو بندے ہی ماریں گے یا خود مریں گے کبھی نہ کبھی۔ وہ گاڑی تو آپ نے سیکھ لی لیکن جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں، جو ڈرائیور انسٹرکٹر کے پاس ساتھ بیٹھیں گے تو جب اس کے لیے شیخ چاہیے، کھانے کے لیے شیخ چاہیے، الیکٹریشین بننے کے لیے شیخ، اور جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے روح کی، نفس کی، جو سب سے کمپلیکیٹڈ جو پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے جس سے کوئی کمپیوٹر اس سے زیادہ پیچیدہ نہیں،
کھانے پینے سے بھی، گاڑی کے انجن سے بھی. تو انسان کا نفس اور روح اور دماغ اور دل ہے، تو اس کے لیے، اس کے اصلاح کے لیے بغیر شیخ، بغیر مرشد، بغیر مصلح کہ چلے گا بندہ، وہ بھی گمراہ ہو گیا. بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ شیطان کے گمراہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، اس کا مرشد کوئی نہیں تھا، اس کا استاد کوئی نہیں تھا. وہ تو بہت سے لوگوں کا استاد بنا ہوا تھا، وہ تو فرشتے بیٹھتے اس کے ساتھ، فرشتوں کا استاد نہیں تھا، وہ عام فرشتے جو ہے اس کے پاس بیٹھتے. ورنہ جبرائیل، میکائیل علیہ السلام یہ تو رسول فرشتے ہیں، یہ عام فرشتے نہیں ہیں. یہ فرشتوں میں رسول ہیں، رسول ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. یہ جیسے انبیاء رسول، وہ رسول ہیں اللہ کے، ان کا تو کبھی بھی یہ استاد نہیں ہے، نہ رہا. ہاں عام فرشتے اس کے پاس بیٹھتے آ کے، جو زمین پہ بھی رہے، پھر آسمانوں کے فرشتے جو عام ملائکہ جو ہوتے ہیں. لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ اس نے کہ جو ہے اس کا شیخ اور مرشد نہیں بنایا، تو وہ دیکھ لے وہ سارا علم کے باوجود اس کو کہ کتنی گمراہی اس میں آ گئی کہ وہ دوسروں کے لیے بھی. اسی طرح یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ بھی گمراہ ہوا. ایک تو اس نے اماموں کو پیچھے چلنا چھوڑا، مجھے کسی امام کی ضرورت، میں خود امام ہوں. دوسرا اس نے جو ہے مرشد نہیں اپنا بنایا، شیخ نہیں بنایا. اگر شیخ کوئی ہوتا، اس کا مرشد ہوتا، تو وہ بتاتا نہیں اس کی جو اس کو جو مکاشفات ہوئے یا خوابیں آئیں یا خیالات ہوئے یا جو بھی بیماری تھی، تو شیخ اس کی اصلاح کر دیتا. لیکن اب تو کوئی شیخ میں تھا ہی نہیں. اس لیے سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من لم یکن لہ استاد فامامہ الشیطان، یہاں استاد الشیطان، کہ جس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا اس کا رہنما شیطان بن جاتا ہے. اللہ جل وعلا نے اس سورۃ فاتحہ میں بہت ساری اس میں معارف ہے وللضالین میں، کہ جو بندہ عمل کرتے ہیں لوگ اور بہت مجاہدہ کرتے ہیں، لیکن راہ جو ہے وہ گم کر دیتے ہیں. اس میں کہ عام لوگ بھی دیکھیں، ہر بندہ، کئی لوگ یہاں ملیں گے وہ کہیں گے ہم جانتے ہیں حق کیا ہے، ہم جانتے ہیں اسلام کیا ہے، لیکن ان کی زندگی اسلام کے مطابق نہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رات دن، لباس، سوچ، دل کی صفات، بولنا چالنا وہ اسلام، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہدایت پر ہیں. اور یہ بھی گمراہی ہے ایک قسم کی کہ بندہ سمجھے کہ میں ہدایت پر ہوں اور وہ پھر بھی گمراہ ہو. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الارض یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ یہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری کیٹیگری ہیں. تو سوچے بندہ، اللہ پاک جو قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرمایا کہ میں تو نہیں کسی اس کیٹیگری، غلط کیٹیگری میں تو نہیں ہوں، میں اس سے باہر نکلوں اور میں جو ہے ان لوگوں میں سے بنوں جن کی اللہ پاک نے تعریف اور کی ہے اور ان کو بشارتیں دی ہے اسی سورۃ الفاتحہ میں. ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے آگے موقع ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، ہمیں گمراہ لوگوں اور ضالین جو تو نے ہمیں سکھایا ہے ان لوگوں میں سے یا اللہ بچنے سے، ان لوگوں میں سے ہونے سے ہماری حفاظت فرما، بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے انعام یافتہ، اپنے پسندیدہ جن سے تو محبت کر ان بندوں میں سے بنا. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے صالحین کے زمرے میں داخل فرما، متقین کے زمرے میں، زاہدین کے زمرے میں، شاکرین کے زمرے میں، قانتین کے زمرے میں، مستغفرین کے زمرے میں، اور صابرین و شاکرین جتنی تم نے صفات بیان کی مومنین متقین کی وہ ہمیں عطا فرما. تمام شیطانی صفات اور جو تو جن کو ناپسند فرماتا ہے محفوظ فرما. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.